جی آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے دراصل بعض قرآن کی آیتوں کا آپس میں اور احادیث شریفہ میں ایک دوسرے کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اس صورت کو تعارض کہتے ہیں۔ اچھا، ٹکراؤ کو یعنی ایک حدیث میں کچھ بیان کیا گیا ہے، دوسری حدیث میں کچھ اور بیان کیا گیا ہے، یا ایک جگہ قرآن کریم میں کچھ بیان کیا گیا، حدیث میں بالکل اس کے اپوزٹ بیان کیا گیا، تو ایسی صورت میں اس میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس کو فقہ کی جو گرامر ہے اور اس کے اصطلاح ہے اس میں تعارض کہتے ہیں، ٹکراؤ کہتے ہیں۔ اور اس ٹکراؤ کو ختم وہی کر سکتا ہے جس کا علم بے تحاشا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس ٹکراؤ کی وجہ سے کوئی ہمیں بہت اچھی طریقے سے اور بہت آسانی سے مس گائیڈ کر لیتا ہے۔ مثلا مردوں کے تعلق سے ایک مسئلہ میں مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت فرض نماز کا جماعت سے ہو رہی ہو اس وقت وہیں پر دوسری کوئی نفل نماز نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ دوسری طرف ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ کے بارے میں بتایا کہ اس کو نہ چھوڑو، چاہے تمہیں گھوڑوں سے باندھ کر دوڑا دیا جائے۔ اب ایک حدیث، ان دونوں پر عمل کرنا ہے، کسی ایک پر عمل کریں گے کسی ایک کو چھوڑیں گے یہ مناسب نہیں۔ تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سنت ہے ہی نہیں، سنت بعد میں پڑھنا چاہیے، اگر فرض سے پہلے سورہ فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پڑھ لیں۔ حالانکہ بعد میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فجر کے مکمل وقت میں فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ کے علاوہ کوئی اور دوسری سنت اور نفل نماز نہیں ہے۔ ہاں، فرض قضا پڑھ سکتے ہیں، اور سنت جب اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے تو وہ نفل ہو جاتی ہے۔ لہذا فرض کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے اگر وہ 2 رکعت سنت موقدہ نہیں پڑی تھی تو اب بعد میں نہیں پڑھ سکتی۔ تو اب ایسی صورت میں تطبیق یہ ہوگی، دونوں میں مطابقت اور دونوں میں پر عمل کرنے کی شکل یہ ہوگی کہ حدیث میں جو بتایا گیا کہ فرض نماز جس وقت کھڑی ہو جائے اس وقت کوئی بھی نماز نہیں ہے، اس کا مطلب اس جگہ پر نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے اور اس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہوتی اور جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خارج مسجد سے کے باہر صفوں سے الگ ہٹ کر کسی پلر وغیرہ کے پیچھے سنتیں پڑھ لے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ یہ ایک مثال دی۔ اب میں آپ کی کلاس سے متعلق ایک بات کوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی کلاس میں بخاری شریف کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ کوئی دن یا تاریخ یا چیز اپنی ذات میں منحوس نہیں، اور نہ ہی زمانہ اور وقت منحوس ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے ایذا دے پہنچاتا ہے، ایذا تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ کہتا ہے ہائے زمانے کی ہلاکت، ہائے زمانہ، زمانے کو روتا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ ہائے زمانے کی ہلاکت، کیونکہ اللہ نے فرمایا زمانہ میں ہوں، میں ہی زمانے کے دن رات بدلتا ہوں، بس جب میں چاہوں گا دن رات کو قبض کر لوں گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ زمانہ منحوس نہیں ہوتا ہے، لہذا جب زمانہ منحوس نہیں ہوتا تو سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کریم کی 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں دن کا اور زمانے کا اور ٹائمنگ کا منحوس ہونا بتایا گیا ہے، اور ابھی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ کوئی زمانہ یا دن منحوس نہیں ہوتا۔
جبکہ قرآن پاک کی مختلف آیات میں دنوں یعنی زمانے کی طرف نحوست کی نسبت کی گئی ہے. جیسے کہ ایک صورت ہے سورہ قمر، اس کی آیت نمبر 19 ہے، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. اس کا ترجمہ ہے ہم نے ایک مسلسل کنٹینیو نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی. یعنی ایک قوم کا ذکر چل رہا ہے، وہ قوم اللہ کی باغی تھی، نافرمان تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کے عذاب بھیج کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور قرآن کریم میں جو الفاظ ذکر کیے گئے وہ یہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. اس کا ترجمہ ہے ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دن منحوس ہے، قرآن کریم میں بتایا گیا. دوسری آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی، آیت نمبر 16 ہے، اس میں ہے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا. آیت تو لمبی ہے، میں نے اتنی آیت پڑھی ہے جتنے سے یہ مطلب نکلتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی. تو اب بظاہر حدیث اور قرآن میں ٹکرا ہو رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بذات یعنی اپنے آپ میں کوئی زمانہ، وقت، دن، رات، مہینہ منحوس نہیں. کوئی زمانہ اگر منحوس کہلاتا ہے تو وہ بندوں کے ان اعمال کی وجہ سے کہلاتا ہے جو وہ اس ٹائمنگ میں اس وقت میں کرتے ہیں. گویا اصل نحوست کا ریزن اور سبب برے اعمال ہوئے، نہ کہ زمانہ، ٹائم. بس جس وقت کوئی بندہ نیک کاموں میں مشغول ہوتا ہے، وہ ٹائمنگ، وہ زمانہ اس کے حق میں مبارک ہو جاتا ہے. اور جس وقت کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور گناہ میں ڈوب جاتا ہے، تو وہ زمانہ اور وہ وقت اور وہ ٹائمنگ اس کے حق میں منحوس ہو جاتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن میں جہاں دونوں آیتوں کی جگہ میں نے بتایا جہاں دنوں کو منحوس کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ دن اس قوم کے حق میں ان کی بدعملیوں کی وجہ سے منحوس ہو گئے تھے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دن سب کے لیے منحوس ہے، بلکہ اس قوم کے لیے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے وہ دن منحوس ہو گئے تھے، سب کے لیے منحوس نہیں. اسی طریقے سے حدیث سے بھی ٹکراؤ ہوتا ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ سفر کے مہینے میں، شہلم کے اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زمانہ منحوس ہوتا ہے. لیکن بعض احادیث میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں نحوست ہے. وہ حدیث آپ نے سنی بھی ہوگی، نہیں سنی ہے تو میں بتاتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر، عورت اور گھوڑا، گھر، عورت، گھوڑے میں نحوست ہے. یہ حدیث ہے. اب اس میں تو چیزوں میں نحوست کا ثبوت ہو رہا ہے. اور ابھی حدیث میں بتایا گیا تھا، ایک اور حدیث میں جو بخاری شریف کی تھی، حدیث قدسی، کہ ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، وہ زمانے کی ہلاکت کی باتیں کرتا ہے. تو بظاہر دونوں حدیثوں میں ٹکرا ہو گیا. تو جواب یہ ہے کہ جن حدیثوں میں عورت، گھوڑے اور گھر میں نحوست کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا صحیح مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان تین چیزوں کے اندر، یعنی گھر، گھوڑا، گھوڑے سے مراد سواری، سواری آج کل کی موٹر سائیکل لے لو، 4 ویلر لے لو، اور اسکارپیو لے لو، بلورو، جو بھی جو ہے سواری ہیں، تو گھوڑے کی جگہ سواری. تو زمانے جاہلیت میں ان تینوں چیزیں، یعنی گھوڑا یعنی سواری، عورت اور گھر،
ان تین چیزوں کے اندر نحوست کا عقیدہ پایا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، کلیئر کر دیا کہ اگر نحوست کا کسی چیز میں کوئی وجود ہوتا تو ان چیزوں میں نحوست ہوتی، لیکن نحوست کا کسی چیز میں کوئی وجود نہیں ہے، لہذا ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے۔ جب آپ نے اب یہ سمجھ لیا تو آپ کا ڈاؤٹ جو حدیث میں بتایا گیا کہ نحوست جو ہے گھر، عورت اور گھوڑے میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول خبر دے رہے، بلکہ اللہ کے رسول زمانے جاہلیت میں جو عقیدہ تھا اس عقیدے کی تردید فرما کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اولن تو نحوست ہے ہی نہیں شریعت میں، اگر مان لو کہ نحوست ہوتی بھی تو ان چیزوں میں ہوتی، تو لہذا یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ جب اس حدیث کا مطلب یہ ہے تو اب دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ اور تعارض بھی نہیں رہا۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بلاؤں اور آفتوں کے نازل ہونے کے 21 ریزن، یعنی کہ انسان کے اوپر آفتیں، مصیبتیں، حالات، پریشانیاں، بیماریاں جو بھی آتا ہے، لاس، ٹینشن، ڈپریشن، یہ بھی جتنے بھی چیزیں آتی ہیں جو اس کو کیا ہے دکھ پہنچاتی ہیں یا اس کو حالات میں گھیر لیتی ہیں، تو اس کی 21 ریزن، 21 ریزن، اور ان میں سے جو ہے یہ بھی ہے کہ کہ زمانے کو منحوس نہ سمجھا جائے، کیونکہ زمانہ اور مہینہ اور دن رات کو یہ کہا گیا کہ اس میں کوئی نحوست ہے ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے کسی پر کوئی آفت اور بلا اور پریشانیاں نازل نہیں ہوتی۔ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بلاؤں اور آفتوں کے نازل اور اترنے کے جو حقیقی ریزن ہے وہ کیا کیا ہے اور کون کون سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیانت فرد کی ہو، یعنی ایک بندے کی ہو، یا مشترک اور سب کے مالوں کی ہو، یا قومی مفادات کی یا قومی خزانے کی ہو، جب جب خیانت ہوگی تو آفتیں اور بلائیں آسمان سے نازل ہوں گی، بیماریوں کی شکل میں، قحط اور زلزلوں کی شکل میں، اور زمین دھسے جانے کی شکل میں، بجلی کے گرنے کی شکل میں۔ جب بھی خیانت ہوگی تب جو ہے یہ بلائیں نازل ہوں گی۔ اور خیانت کہتے ہیں ایک کیا ہے، چاہے فرد کی ہو، چاہے بہت سارے لوگوں کے مالوں کی ہو، یا وہ ملت اور قوم کے سامان کی خیانت۔ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے۔ مال غنیمت کیا ہے؟ دراصل مال غنیمت اس امت کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلی امتوں پر مال غنیمت کا استعمال جائز اور درست نہیں تھا۔ مال غنیمت کہتے کسے ہیں؟ اسلامی لشکر جب کسی قوم سے برسرے پیکار ہوتا، مقابلہ کرتا، اور اس مقابلے میں اسلامی فوج کو فتح اور کامیابی حاصل ہو جاتی، تو جو مغلوب فوج تھی، جو مد مقابل تھی، اس فوج کے ہتھیار اور ان کا ساز و سامان، تاکہ وہ خود قیدی کی شکل میں، یہ ساری چیزیں مال غنیمت ہوتی تھی۔ اور مال غنیمت کو امیر لشکر اس میں سے 5واں حصہ بیت المال یعنی سرکاری خزانے کے لیے لینے کے بعد، 5واں حصہ نکالنے کے بعد، جو کہ سرکاری خزانے میں ہوتا تھا، جمع ہو جاتا تھا اور لوگوں کے مفادات میں خرچ کیا جاتا تھا، بعد باقی کو جو ہے فوج کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ان کی بہادری اور کمال کے اعتبار سے کوئی فوجی زخمی ہو جاتا
تو اس کے دوا علاج کے لیے، کوئی شہید ہو جاتا تو اس کے اہل و عوال کے لیے، بہرحال اسے مال غنیمت کہتے۔ تو مال غنیمت کو جب اپنی ذاتی دولت سمجھے جانے لگے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا آفتیں اور بلائیں نازل ہوں۔ امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، یعنی امانت کو ادا کرنے کے بجائے خود استعمال کر لیا جائے، یہ بھی جو ہے ایک ریزن ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ریزن عبادت میں ہیلے بہانے کرنا، ہیلے بہانے کرنا، یعنی زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، ٹیکس سمجھا جانے لگے، ایک بوجھ سمجھا جانے لگے، خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، بجھے دل کے ساتھ دی جائے، تو یہ بھی جو ہے اہم سبب ہے آفتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے۔ اور آج حقیقت یہی، کتنی بہنیں تو یہی پوچھتی ہیں ارے ہم کہاں سے دیں گے، ہمارے شوہر تو زکوٰۃ دیتے ہی اور پیسے نہیں دیتے، ہمارے پاس تو خرچہ ہوتا ہی نہیں۔ حالانکہ وہی خواتین اپنے گھریلو روزمرہ کی خرچے میں سے اتنے پیسے بچا لیتی ہیں کہ وہ اچھے خاصے 3500 کے 5000 کے سوٹ بھی پہن لیتی ہیں، لیکن زیورات کی زکوٰۃ کی بات آئے تو وہ نہیں دیتی۔ اور یہی وجہ ہے، میں اکثر خواب کی تعبیر میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین کو سانپ خوابوں میں نظر آتے، اس کا کہیں نہ کہیں ریزن یہی ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس زیورات کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کل روز قیامت میں اس زیورات کو سانپ اور بچھو کی شکل دے دی جائے گی، اور پھر وہ زیورات جو کہ سانپ اور بچھو کی شکلوں میں ہوں گے، وہ اس زیور استعمال کرنے والے یا کرنے والی پر مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر وہ ڈسیں گے، اور ڈستے وقت کاٹتے وقت یہ کہیں گے انا مالو کا انا کنسو کا، میں تیرا مال تھا، میں تیرا خزانہ تھا، تو نے مجھ سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بہرحال زکوٰۃ ایک عبادت میں ہیلے بہانا، کیونکہ زکوٰۃ بھی ایک مالی عبادت ہے، مالی عبادت میں بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ اگر اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، ٹیکس سمجھا جاتا ہے، خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علم دین کے لیے نہیں بلکہ علم جو ہے لوگ دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا حاصل کیے کرنے کے لیے علم سیکھتے، مجھے عالمہ کہا جائے، مجھے مفتی کہا جائے، یہ نیت سے اگر دین سیکھا ہے تو گویا کہ دین سیکھنے کا جو پرپز اور غرض ہے وہ دنیاوی شہرت ہے، اور دنیاوی شہرت بھی دنیا ہی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا جب علم جو ہے دین کے لیے اور عمل کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے، اور دنیا کے حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، یا تو شہرت مقصود ہو، یا اپنی تعریف مقصود ہو، یا اپنی بڑائی مقصود ہو، عمل مقصود نہ ہو، تو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ علم دین کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ہے تو چوتھا ریزن ہے بلاؤں اور آفتوں کے نازل ہونے۔ اسی طریقے سے قطع رحمی، قطع تعلق، رشتہ داریوں کو توڑنا، تعلق اور ناتوں کو ختم کرنا، رشتوں کا خیال نہ کرنا، خاص طور پر ماں باپ پر ظلم، یہ ایک وہ گناہ ہے جو آسمان سے آفتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا ریزن اور سبب ہوا کرتا ہے۔ آدمی اپنی بیویوں کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، کبھی بھی آپ جو ہے یہ نہ چاہا کرے کہ وہ میری بات مانے۔ عام طور پہ یہ ہوتا کہ وہ میری بات ہی نہیں مانتے، کچھ مفتی صاحب ایسا کچھ بتا دیجئے کہ وہ میری بات مانتے۔ اگر آپ نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ کچھ ایسا دے دیجئے کہ وہ میری بات ماننے لگیں اور میں بھی دے دوں، تو میری بھی پکڑ آپ کی بھی پکڑ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لِلرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، جو ہے اور لِلرِّجَالِ مردوں کو ایک درجہ فوقیت اور بڑائی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے عورتوں پر، لہذا عورتیں مردوں یعنی بیوی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، یہ حدیث کا مقصد ہے۔
اب اگر اس حدیث کی تعلیمات کے خلاف تعویذ اور دعائیں بتانے والا بھی اور مانگنے والا بھی دونوں ہی حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ گھر میں ہر بات کا مشورہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ مشورے المستشار مشورے میں خیر ہے، لہذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بات کھل کر آ جاتی ہے، اس لیے یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کبھی نہ کہا جائے کہ وہ ہماری بات مان لے۔ ہاں بھائی ہماری رائے کا وہ لحاظ کرے، کچھ آپ اس سلسلے میں دعا بتا دیجئے، کچھ وہ ہماری رائے کو بھی لے لیا کرے، اس طریقے سے آپ کسی سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال اسی کے تو ایک یہ چیز ہے۔ دوسرا، دوست کو قریب اور بات کو دور کرا جائے، اور اسلامی شعائر، اسلامی شعار، شعار اور شعائر، شعار ایک ہے، شعار کہتے ہیں سمبل کرتے، یعنی کسی کی پہچان، اسلامی پہچان کی جو ہے توہین ہونے لگے، مسجدوں میں کھلا شور مچانے لگیں، یہ بھی ایک سبب ہے۔ ہاں یہ ایک بہن کا میسج آیا کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے، تو قیامت تو سب بلاؤں اور آفتوں میں سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے، یقیناً یہ وہی نشانیاں، مسجدوں میں کھلا کھلا شور ہونے لگے، عہدے منصب میں دینداری کو نظر انداز کر دیا جائے، قوم کی سرداری میں فاسق گناہگار لوگوں کو قوم کا سردار مانا جائے، بڑا مانا جائے۔ آج ہمارے خاندانی معاملات میں اگر کہیں صفا صلاحی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس بندے کو صفا اور صلاح کے لیے بلایا جاتا ہے جو ایک سیکنڈ میں 50 گالیاں منہ سے نکالتا ہے، جس کی کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس کو بڑا سمجھا جانے لگا ہے۔ قوم کا سربراہ، قوم کا سب سے زیادہ ذلیل آدمی بن جائے، آدمی کا مان سمان اور اکرام اس کی شر اور برائی سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے۔ آج حال یہی ہے، اور یہ مسئلے میں گنجائش ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو بظاہر اس کا مان سمان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو اس شر سے اور نقصان سے بچانا۔ بے حیائی، فحاشی، اوریانی، جنسی بے راہ روی یہ عام ہو جائے، گانے والی عورتیں، ساز و بازے کا رواج ہو جائے۔ اب تو ایسا رواج ہو گیا ہے، کبھی کبھی بہت احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گانے بجانے والی چیزوں کو توڑنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اور مٹانے کے لیے آیا، اور مسجدوں میں کسی نہ کسی نماز میں میری آنکھوں میں ایسے بندے آ جاتے جو ایئر فون ان کی وہ اب آ گئی ہے، دوسری آ گئی ہے جو وہ گلے میں ہمیشہ ڈلی رہتی ہے یا بلوٹوتھ لگا رہتا ہے اور نماز پڑھ رہے ہوتے۔ یقیناً اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ بلوٹوتھ وغیرہ کام کا ہوگا، ایئر فون بھی اچھی بات ہے، قرآن شریف سنتے ہوں گے یا نہ سنتے ہوں گے، لیکن ان چیزوں کو نماز کے لیے اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہوں تو کیوں نہیں نکال لے؟ بس کیا ہے اس کو لگی رہتی ہے اور نماز بھی پڑھ رہے۔ بہرحال شراب کھلے عام پر پی جانے لگے، بالکل پی جا رہی ہے، بلکہ نام بدل بدل کے پی جا رہی ہے۔ دینی فہم میں جو ہے، دین کو سمجھنے میں جو ہے شرم آئے اور بڑوں پر بھروسہ ختم ہو جائے، یہ بھی آفتوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے والے لوگوں کو برا کہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، جو چلے گئے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کو کیا ہے برا بھلا کہہ کر، ان کے رشتے دار ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 15 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھس جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمانوں سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور ایسے ہی مسلسل آفت اور بلاؤں کے آنے کا انتظار کرو، جس طرح کہ نیکلیس اور موتیوں کا ہار کا جو دھاگا ہوتا ہے وہ جب ٹوٹ جائے اور اس کے موتی جو ہے مسلسل کنٹینیو پے در پہ جلدی جلدی گرنے لگیں،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت کھلم کھلا ہونے لگے تو ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیا جاتا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جو نشانیاں ہیں، ہمارے اوپر بلائیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، کبھی ذہن اس پہ نہیں جاتا کہ خیانت بھی بڑھ رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں بھی بڑھ رہی ہیں، اور جو ہے گناہ بھی بڑھ رہے ہیں، دین کو بالکل معمولی سمجھا جا رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی، ادھر کبھی ذہن جاتا ہی نہیں۔ شیطان جو ہے ہمیں اور گمراہ کرنا ہے، وہ کہہ دیتا ہے ہاں وہ ذرا آج شیشہ ٹوٹ گیا اس لیے بلائیں آ گئی، آج جو ہے دودھ اوٹاتے وقت تو دودھ نکل گیا اس لیے یہ مصیبت آئی ہے، وہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے اس لیے یہ پرابلم آئی ہے، اچھا وہ سفر کا مہینہ جو چل رہا ہے نا اس لیے پرابلم آئی ہے۔ یہ سارے خیالات ہمارے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، اور ہم ان خیالات پر آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں علم دین کا علم نہیں، ہمیں علم دین سے واقفیت نہیں ہوتی، ورنہ تو ان موقعوں پر اگر علم دین سے واقفیت ہوتی ہے اور اس طرح کے خیال آتے ہیں تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جاتا ہے کہ اس کوچے کی کیا مجال ہے کہ کوچا لگ گیا اور میں بیمار ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے ٹوک لگا دی اور میں بیمار ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو مصیبت ہے اور آفتیں بلائیں شاید ہمارے گھر میں ہونے والے گناہ یعنی زکوٰۃ کو نہ دینا، نمازوں کو چھوڑ دینا، اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ادھر ذہن جاتا ہی نہیں۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائی، اور اس کو اب الگ الگ حدیث میں فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام طور سے ہونے لگے تو ان میں موتوں کی کثرت زیادہ ہو جاتی، اور حقیقت یہی ہے کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ زنا عام کیسے ہو گیا ہے؟ میں جس علاقے میں امامت کر رہا ہوں اس علاقے میں تقریباً 10 گھر ایسے جہاں پر ڈیوورس ہو جانے کے باوجود وہ سماج کے ڈر سے رہ رہے ہیں، بظاہر یہ میاں بیوی ہیں لیکن جو ہے ساری زندگی جو ہے زنا میں ہی ان کا ملنا ملانا آئے گا۔ ایک صاحب کا کل فون آیا، وہ کہنے لگے کہ اگر مطلب کہ کوئی گواہ نہ ہو اور بیوی یہ کہے کہ میں تو نہیں لیتی، میں کہا تب بھی ہو جائے گی، اور گاؤں کا تو حال بہت ہی زیادہ ابتر ہے، بڑے مسائل نادو کے بہرحال زنا جب عام ہو جائے گا تو موتوں کی کثرت ہوگی، ناپ تول میں کمی ہو، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، فیصلوں میں ناانصافیاں ہونے لگیں، جب کوئی قوم فیصلہ کرنے میں ناانصافی کرتی ہے تو ان میں خوریزی، مرڈر اور ایک دوسرے کا ہتیا کرنا اس کا جو ہے عام رواج ہو جاتا ہے، وعدہ وفا وعدہ خلافی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی قوم اپنے وعدے کو توڑنے لگے تو اس پر دشمن کو مسلط کیا کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کو قحط اپنی لپیٹ میں لے لیتا، قحط کہتے ہیں سوکھا، بارش کا نہ ہونا۔ اسی طرح رشوت، جس قوم میں رشوت کی وبا عام ہو جاتی ہے اس پر رعب اور خوف مسلط کر دیا جاتا، اور کس قدر خوف اور رعب مسلط ہو گیا ہے کہ آج ٹوپی لگانا بہت بڑا مطلب کہ مجاہدہ ہے، سفر میں لوگ باغ اب تو دھاگے ہاتھوں میں باندھنے لگے صرف اس لیے، حالانکہ ان کو تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ گھر سے نکلے، سفر میں نکلے، آیت حفاظت پڑھ کے اپنا حصار کر لے، اللہ سے جو ہے اپنی حفاظت مانگے، اللہ ہی محافظ ہے سب کا، لیکن اس کے باوجود جو چیزیں کرنے کی تھی وہ نہیں کر رہے، صرف کیا ہے دھاگے باندھ لیے، کوئی خاص کلر کا گمچھا پہن لیا، یا سفر میں نکلتے وقت ہر اس چیز کو مٹا دیا جس سے ہم مسلمان نظر آئے۔ آپ لوگ تو چونکہ گھر کی چار دیواری میں رہتے ہیں
لیکن میں جو ہے یہ سب چیزیں مردوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، سفر میں یہی حالات ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا جائے، لوگوں کو گناہ اور نافرمانی سے نہ روکنا بھی بلاؤں اور آفتوں کے نازل ہونے کا ایک ریزن ہے، کہ بھئی گناہ کو اور برائی کو روکنے کے تین اسباب۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا سکتے۔ ہمارے یہاں گناہ ہونا ہمارے دل سے نکل چکا ہے، یہ برائی کو برا سمجھنے کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ جب تک بندہ کوئی گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے تو وہ خیر پر ہے، اور جب وہ کوئی بندہ یا بندی گناہ کو گناہ بھی سمجھنا چھوڑ دے تو یہ آخری اسٹیج ہے اس کی ہلاکت و بربادی کی۔ چنانچہ بنو اسرائیل، یعقوب علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنو اسرائیل ان کی اولاد کہلاتی ہے، ان میں بہت سارے نبی ہوئے، تو بنو اسرائیل کو سیٹرڈے اور سنیچر میں ہفتے کے مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اور کچھ لوگوں نے نافرمانوں کو نصیحت کی۔ تو اس واقعے کو قرآن کریم نے بھی بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اور بتایا ہے، لیکن جو ہے عذاب آیا تو سارے کے سارے خنزیر اور بنا دیے گئے اور بندر بنا دیے تھے، قرادۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ یہ تو صدقہ ہے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم جیسے نالائقوں پر ہماری نافرمانی اور گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عذاب کو موقوف کر رکھا ہے، ہٹا رکھا ہے، ورنہ تو ذرا سی نافرمانی کی تھی، سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے شکار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اس میں یہ بھی بتایا جو لوگ کیا ہے برے کاموں سے نہیں روکتے اور برے کام کرنے والوں کے برائی پر اپنے لبوں کو سی لیتے ہیں، وہ بھی اس برائی کے کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے سورہ انفال میں کہ اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، بلکہ ان لوگوں پر بھی پڑے گا جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے اور بولے نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو لہذا اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت اور وہ فیملی اور وہ جو برادری باوجود قدرت کے اور طاقت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی ہے، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے 21 ریزن تھے بلاؤں اور آفتوں کے نازل ہونے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں ان ریزنوں کا علم ہی نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو آفت اور بلائیں آتی ہیں تو ہم کبھی کسی مہینے کو، کبھی کسی چیز کو، کبھی الو کو، کبھی دودھ کے پھینکنے کو، کبھی چپل کے الٹا ہو جانے کو، کبھی آنکھ کے پھڑکنے کو، کبھی ہاتھوں میں کھجلی ہونے کو یہ جو ہے اس کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آفت بلائیں اس وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے 8 طریقے، یہ 21 ریزن تھے، لیکن جو ہے آفتوں سے بچنے اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے 8 مستند طریقے آئے ہیں، 8 ایسے طریقے بتائے گئے ہیں جن کو اگر اختیار کیا جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لوگوں کے بدعملیوں پر جو آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اللہ ان آفتوں اور بلاؤں کو ان لوگوں سے بھی ٹلا دیتا ہے جن کی گناہ اور جن کی بدعملیوں پر وہ آفتیں آنے والی تھیں، صرف ہمارے ان 8 طریقوں میں سے کسی طریقے کو کرنے سے۔ قرآن کریم میں جو ہے یہ فرمایا کہ بلاؤں اور آفتوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے
ریزن کاموں میں سے ایک کام ہے توبہ اور استغفار. اور یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے. اور یہ کہا گیا کہ توبہ اور استغفار آفتوں اور بلاؤں کو ٹلاتا ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. جب لوگ بدعملیاں کرتے ہیں تو اللہ کو غضب آتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، تو آفتوں اور بلاؤں کی شکل میں صرف جگانے کے لیے، کیونکہ نبی کی دعاؤں کا وسیلہ ہے. اس امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا جائے گا، لیکن جگانے کے لیے اللہ علاقے بائی علاقے آفتوں اور بلاؤں کو نازل فرماتا ہے. ان سے جاگنے پر کیا کرنا چاہیے؟